نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج میں آپ کو ایک ایسا بہترین عمل بتانے لگا ہوں جس عمل کے کرنے سے آپ اپنے کسی بھی فوت شدہ عزیز اقارب رشتہ دار سے ملاقات خواب میں کر سکتے ہیں۔ اور یہ میرا جو ہے اپنے طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ بہت سے بزرگان دین کا بتایا ہوا عمل اور مجرب عمل ہے۔ ایک تو طب نبوی کے نام سے ایک کتاب ہے جو ہندوستان کے ایک عالم مولانا ابراہیم دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس کے اندر بھی یہ عمل لکھا ہوا ہے۔ سورۃ التکاثر کے فضائل میں یہ عمل انہوں نے بتایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ فضائل درود شریف کے اندر بھی شیخ ذکیر رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ عمل لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی، حضرت میری ایک بیٹی جو ہے فوت ہو گئی، میں ان کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ مجھے خواب میں ان کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو یہ عمل بتایا تھا۔ اور اس کے علاوہ میرے پیر و مرشد میرے شیخ حضرت اقدس حضرت شیخ الوظائف حکیم طارق محمود چغتائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ عبقری والے، انہوں نے یہ عمل بتایا لوگوں کو، کافی لوگوں کو بتایا، اور اس کے انہوں نے بہت زیادہ تجربات حضرت جی نے بتائے۔ بلکہ حضرت نے فرمایا کہ میں تو جس ہستی سے ملاقات کرنا چاہوں اس عمل کے ذریعے میں کر لیتا ہوں۔ بڑے بڑے ہستیوں سے فرمایا کہ میں نے اس عمل کے ذریعے ملاقاتیں کی، اور کئی لوگوں کے واقعات بتائے کہ لوگوں نے جو ہے اس عمل کے ذریعہ بڑے بڑے علماء سے، بڑے بڑے محدثین سے، بزرگان دین سے، اولیاء اکرام سے اس عمل کے ذریعے ملاقاتیں کی ہیں۔ تو کہ آپ بھی اپنے والدین، اگر آپ کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں اور آپ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں خواب کے اندر، آپ کا کوئی عزیز، آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی دوست اس دنیا فانی سے جا چکا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میری اس سے ملاقات ہو جائے، اس سے بات چیت ہو جائے، اس سے کچھ حال احوال پوچھ لوں، تو یقین جانی یہ عمل بہت پرتاثیر عمل ہے۔ اتنے بڑے بزرگ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اولیاء کے ایک سردار مانے جاتے ہیں، وہ یہ عمل بتا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی علماء کرام نے اس عمل کو مجرب لکھا ہے اور اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا ہے۔ تو یقیناً یہ عمل آپ کو مایوس نہیں کرے گا، بس یقین شرط ہے، کسی کو جلدی کسی کو دیر سے، لیکن ضرور ملاقات ہو جاتی ہے۔ آپ روزانہ عشاء کے نماز کے بعد جو ہے، عشاء کے نماز کے بعد 4 رکعت نفل پڑھنے، ایک ہی جو ہے وہ سلام کے ساتھ، یعنی 2 کر کے نہیں بلکہ چاروں کی نیت اکٹھی کر کے، تو چاروں رکعتوں میں آپ نے ہر رکعت کے اندر سورۃ التکاثر پڑھنی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ سورت 30ویں سپارے کے آخری سورتوں میں ہے۔ اس سورت کو آپ نے جو ہے وہ ایک مرتبہ ہر رکعت میں پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں ایک مرتبہ، دوسری میں ایک مرتبہ، اور تیسری میں اور چوتھی، چاروں رکعتیں آپ نے اسی سورت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس چاروں رکعت پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جانا ہے، درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جانا ہے، اور انشاءاللہ پہلی رات نہیں تو دوسری، تیسری اور نہ 7ویں رات تک اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات اس شخص سے کروا دے گا جس سے آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر ہو سکے تو دن کو کچھ اعمال اس کو ہدیہ کر دیا کرے، کچھ اس کی طرف سے صدقہ کر دیا کرے، انشاءاللہ پھر اس عمل کے اندر مزید تاثیر پیدا ہو جائے گی اور آپ کا کام جلدی ہو جائے گا۔ تو آپ نے کسی بھی اپنے جو ہے بزرگ سے، اپنے کسی بڑے سے، اپنے کسی رشتہ دار سے، اپنے کسی دوست سے خواب کے ذریعے ملاقات کرنی ہے تو انشاءاللہ یہ عمل اس کے لیے بہترین عمل ہے۔ آپ خود بھی اس کو کیجیے، دوسرے لوگوں تک بھی اس کو پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔